اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جنگ قادسیہ کا دوسرا دن تھا. مسلمان یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ فارسی ایک بھی ہاتھی نہیں لائے تھے. 3-4 مقامی آدمی باقاعدہ جاسوسی کر رہے تھے. انہوں نے الگ صبح ہی آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ گزشتہ روز کی جنگ میں مجاہدین نے ہاتھیوں پر حملے کر کر کے ان کے ہودوں کی رسیاں اور پیٹیاں کاٹ دی تھیں. ہودے گر کر ٹوٹ گئے تھے. ان کی ابھی مرمت نہیں ہوئی تھی. زیادہ تر ہاتھی زخمی بھی ہوئے تھے. مہاوت تو ایک بھی زندہ نہیں رہا تھا. اچانک قعقاع نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں لشکروں کے درمیان جا کر فارسیوں کو للکارا. آگ کے پجاریوں، تمہاری ہڈیاں اسی آگ میں جلیں گی. تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے میرے مقابلے میں آ جائے. فارسیوں کے قلب کے دستوں کا کمانڈر بہمن جادویہ تھا. وہ آگے آیا. اس کا نام ذوالحاجب تھا. بہمن جادویہ ایک خطاب یا اعزاز تھا جو اسے فارس کی شہنشاہی سے غیر معمولی بہادری اور کامیاب جنگی قیادت کے صلے میں ملا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر معمولی طور پر بہادر تھا. یہ الگ بات ہے اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شکست کھائی تھی اور مثنہ بن حارثہ سے بھی. یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. جسر کی لڑائی کی پوری تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. اس وقت ابو عبید سپہ سالار تھے اور مثنہ بن حارثہ اس کے ماتحت تھے. فارسیوں کا کمانڈر بہمن جادویہ تھا. اس لڑائی میں ابو عبید کی غلطی سے مجاہدین کا قتل عام ہوا تھا اور ابو عبید بھی شہید ہو گئے تھے. اس لڑائی میں مثنہ بن حارثہ کے پہلو میں برچھی لگی تھی اور یہی زخم خراب ہوتے ہوتے ایک عرصے بعد مثنہ کی شہادت کا باعث بنا تھا. یہ مثنہ کا کمال تھا کہ جسر کے میدان حشر سے تھوڑے سے مجاہدین کو نکال لائے تھے. مسلمانوں کی اس تباہی کی خبر مدینہ تو پہنچی ہی تھی، شام کے محاذ پر بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی. مورخ لکھتے ہیں کہ جب بہمن جادویہ قعقاع کے مقابلے میں آیا تو قعقاع کو یاد آیا کہ جسر کی لڑائی میں یہی فارس کی فوج کا کمانڈر تھا. میں ہوں ذوالحاجب بہمن جادویہ. فارسی جرنیل گھوڑے پر سوار سامنے آیا اور تلوار نکال کر بولا، میں پورے عرب کی موت ہوں. آجا. ابو عبید اور سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل. قعقاع نے للکار کر کہا، جسر کے ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لوں گا. اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. بہمن جادویہ نے بھی گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا. دونوں گھوڑے آمنے سامنے نہ آئے بلکہ چکر میں گھومے. بہمن جادویہ کا گھوڑا اتنا زبردست تھا کہ اس کے نیچے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی. یکلخت یہ گھوڑا تیز ہو گیا اور گھوم کر قعقاع کے گھوڑے کے پیچھے آ گیا. بہمن جادویہ کی یہ حرکت اتنی تیز اور اچانک تھی کہ قعقاع کو اس وقت پتہ چلا جب فارسی جرنیل کی تلوار قعقاع کی گردن کاٹنے کے لیے زناٹے سے گھوم چکی تھی. مجاہدین کے لشکر پر تو سناٹا طاری ہو گیا. فارسی لشکر سے داد و تحسین کا شور اٹھا جیسے گھٹا بڑی زور سے گرجی ہو. یہ ایک لمحے کی بات تھی. لگتا یہی تھا کہ قعقاع کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلہ کن حملے میں قعقاع بڑی تیزی سے سر نیچے کر کے دائیں طرف اتنا جھک گیا جیسے گر پڑے گا. اب مجاہدین کے لشکر سے شور و غل اٹھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے. ابن عمرو. سلمہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تو بنو تمیم کا شیر ہے. یہ آتش پرست پورے عرب کی موت بن کر آیا ہے، یہ زندہ نہ جائے. اس وقت بہمن جادویہ کا گھوڑا قعقاع تمیمی کے قریب سے گزر رہا تھا. بہمن جادویہ نے وار بڑا ہی زوردار کیا تھا لیکن وار خالی گیا، اس لیے بہمن جادویہ سنبھل نہ سکا. قعقاع کا گھوڑا اسی طرف جا رہا تھا. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. بہمن جادویہ نے گھوڑا ایسا موڑا کہ گھوڑے کا پہلو قعقاع کے گھوڑے کے سامنے آ گیا. گھوڑے ٹکرائے. دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ قعقاع تلوار کو تلوار کی طرح نہ چلا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ موقع ضائع نہ کیا. بہمن جادویہ کے سر پر آہنی خود تھی جو اس کے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئے تھی. کندھوں سے ناف تک وہ زرہ پوش تھا. خود اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی گردن ننگی تھی. قعقاع نے برچھی کی طرح تلوار ماری جو بہمن جادویہ کی گردن میں اتر گئی. قعقاع نے تلوار کھینچی. بہمن جادویہ نے درد کی شدت سے سر اوپر اور پیچھے کر لیا. اس طرح اس کی گردن سامنے سے اور زیادہ ننگی ہو گئی. قعقاع موزوں پوزیشن میں تھا. اس نے تلوار کا بھرپور وار اس کی گردن پر کیا.
اندر سے گردن پہلے ہی خاصی کٹی ہوئی تھی۔ باہر کے وار سے گردن پوری تو نہ کٹی، لیکن آدھی سے زیادہ کٹ گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ قاقا نے بہمن جادویا کو گھوڑے سے گرا دیا اور نیچے اتر کر اس کی خود زراح اور تلوار لے کر اس کے گھوڑے کی باک پکڑ لی۔ قاقا ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا تھا کہ اسے فارس کے لشکر کی طرف سے ایک گھوڑے کے سر پر ٹاپ سنائی دیے۔ ذرا ٹہرو عربی، قاقا نے یہ للکار بھی سنی، زندہ تو بھی نہیں جائے گا۔ فارس کا نامور اور منجا ہوا جرنیل ذوالحاجب یعنی بہمن جادویا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ تندرست و توانا آدمی تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ قاقا نے اپنی طرف ایک فارسی سوار کو آتے دیکھا تو اس نے بہمن جادویا کی جو اشیاء تھیں وہ پھینک دی اور نہایت پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ خدا کی قسم ابن عمرو، قاقا کو اپنے لشکر کی طرف سے للکار سنائی دی، اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ قاقا نے ادھر دیکھا، وہ ایک شہ سوار اور نامور تیغ زن اعوان بن قطبہ تھا، اور وہ جو فارس کی طرف سے بہمن جادویا کے خون کا انتقام لینے آیا تھا وہ سیستان کا شہزادہ براز تھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ قاقا تک پہنچتا، اعوان بن قطبہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور تلواروں نے ٹکرا کر دونوں کے وار بیکار کر دیے۔ قاقا اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور ذرا پرے جا کر اعوان بن قطبہ کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کئی وار کیے، دونوں کے وار خالی جاتے رہے۔ ہاتھ کاٹ ابن قطبہ، قاقا نے اعوان سے کہا۔ سیستان کا شہزادہ براز شاید قاقا کی زبان نہ سمجھ سکا، اس نے گھوڑے کو موڑا۔ ادھر اعوان نے گھوڑا بڑھایا، قریب آ کر شہزادہ براز نے زوردار وار کیا۔ اعوان بن قطبہ نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکنے کے بجائے اس کے ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار براز کی کلائی پر پڑی اور اس سے براز کی ہڈی کٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ بھاگنے کے لیے گھوڑا موڑنے لگا۔ اعوان بن قطبہ نے اسے بھاگنے نہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بہمن جادویا کی لاش سے ذرا ہی پرے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اور کوئی اجمی ہے جو ان دونوں کے خون کا بدلہ لینے آئے گا؟ قاقا نے للکار کر کہا۔ ہاں عربی، فارسیوں کی طرف سے ایک للکار اٹھی، بدلہ لینے والا غیرت مند اجمی آ رہا ہے۔ مورخوں نے اس فارسی کا نام بزر حمیر حمدانی لکھا ہے۔ وہ جرنیلی سے ذرا کم درجے کا افسر تھا، اس نے بہادری میں شہرت پائی تھی۔ ابن قطبہ، قاقا نے اعوان بن قطبہ سے کہا، تو پیچھے چلا جا، میری تلوار ابھی پیاسی ہے۔ یہ میرا شکار ہے ابن عمرو۔ مجاہدین کی طرف سے ایک للکار اٹھی، میری طرف آ غیرت والے اجمی۔ یہ للکار حارث بن زبیان کی تھی جسے قاقا بن عمرو نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا آگے آیا۔ بزر حمیر حمدانی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو حمدانی نے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ حارث کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ فارسی لشکر سے فلک شگاف شور اٹھا۔ فارسیوں نے پہلا عربی دیکھا تھا جو ذاتی مقابلے میں شکست کھاتا نظر آ رہا تھا۔ حارث کو اب مرنا ہی تھا، وہ نہتہ ہو چکا تھا۔ قاقا نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا تاکہ اپنی تلوار اسے دے دے، لیکن حمدانی اپنا گھوڑا آگے کر لیتا تھا۔ الگ ہٹ جا ابن عمرو، حارث نے قاقا سے کہا، میں اسے خالی ہاتھ سنبھال لوں گا۔ اور اس نے اس فارسی سوار کو خالی ہاتھ سنبھال لیا۔ حارث کی یہ معجزہ نما بہادری تھی۔ حمدانی گھوڑا اس کے قریب لے جا کر اس پر وار کرتا تھا تو حارث کچھ گھوڑے کو ایک طرف کر لیتا اور خود ایک طرف جھک جاتا۔ آخر اس نے گھوڑے سے ایسا پینترا بدلا کہ حمدانی کے پیچھے آ گیا۔ گھوڑا تیز دوڑایا اور پیچھے سے ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے سے دور کر لیا۔ بزر حمیر حمدانی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گھسٹتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی گردن حارث کے بازو کے شکنجے میں تھی۔ حارث نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑا دیا۔ حمدانی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حارث نے حمدانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑا موڑا۔ حمدانی لڑکنیاں کھا کر اٹھ رہا تھا کہ حارث کا سر پر دوڑتا گھوڑا اس سے ٹکرایا۔ وہ لڑکنیاں کھاتا دور جا پہنچا۔ اب وہ اٹھ نہ سکا۔ حارث گھوڑے سے اترا، حمدانی کے سر سے خود اتاری۔
اور ایک ہی وار سے سر تن سے کاٹ پھینکا۔ رستم! حارث بن زبیان للکارا، اب تم آؤ۔ فارسی لشکر پر سکوت طاری ہو گیا اور سکوت ہی طاری رہا۔ رستم اپنے 3 قیمتی کمانڈر ضائع کر چکا تھا، جن میں بہمن جادویا تو بہت ہی قیمتی تھا۔ رستم اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ اپنے ذائچے اور اپنی تمام پیش بینیاں بھول گیا۔ فارس کے غیرت مند پاسبانوں! رستم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا۔ میں عہد کر کے نکلا تھا کہ عرب کو تباہ کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑے سے عربی ہمارے راستے کی دیوار بن گئے ہیں۔ کیا تم غیرت سے دستبردار ہو گئے ہو؟ آج کے دن کو ان عربوں کی زندگی کا آخری دن بنا دو، اور کچھ دن بعد ہم مدینہ میں ہوں گے۔ قعقاع بن عمرو، اعوان بن خطبہ اور حارث بن زبیان ان تینوں فارسیوں کے گھوڑے اور دیگر اشیاء جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا لے کر پیچھے آ گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے مطابق یہ ان تینوں کا ذاتی مال غنیمت تھا۔ نعرہ تکبیر بلند کرو! بالا خانے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نیچے کھڑے ایک آدمی نے بڑی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پہلے نعرے کا مطلب یہ تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حملے کا حکم ملنے ہی والا ہے، اور اس طرح تیار ہو جاؤ کہ حکم ملے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا دستور تھا۔ اس دستور سے فارسی بھی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب تیسرا نعرہ لگے گا اور مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رستم نے تیسرے نعرے سے پہلے ہی اپنے قلب کے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی حملہ کر دینا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں طرف کے دستوں کا یہ تصادم بہت شدید تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی میں یہ ہدایت دائمی اور مستقل حیثیت رکھتی تھی کہ لڑائی کے دوران اگر دشمن پیچھے ہٹنے لگے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ خود ذرا پیچھے ہٹتے رہو تاکہ دشمن آگے بڑھتا آئے اور اسے پہلوؤں کے دستوں سے گھیرے میں لیا جا سکے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں چارپائی پر پیٹ کے بل پڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنو اسد کے سردار طلیحہ بن خویلد کو پیغام لکھوا کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً طلیحہ تک پہنچا دیا تھا۔ لکھا تھا، کل کی لڑائی نے سب سے زیادہ قربانی بنو اسد سے ہی لی تھی۔ آج بھی یہ سعادت لو، دشمن کا ایک پہلو تمہارے سامنے ہے اور تم اس کے قریب ہو، دوسرا پہلو قعقاع کے لیے چھوڑ دو۔ طلیحہ بن خویلد نے پیغام ملتے ہی اپنے قبیلے کو للکار کر کہا، اے بنو اسد، اللہ نے آج بھی دشمن کا سر کچلنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ دیکھنا کل کے شہیدوں سے بے وفائی نہ کرنا۔ بنو اسد نے طلیحہ کی قیادت میں فارسی دستوں پر جو آگے لڑ رہے تھے پہلو سے حملہ کر دیا۔ ادھر قعقاع نے اپنی ایک سکیم تیار کر رکھی تھی، جس کے تحت اس نے 1000 گھوڑ سوار ایک طرف چھپائے ہوئے تھے، اور انہیں اس نے 100 کے 10 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ہر حصے کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارسی فوج کے لڑنے والے دستوں کا ادھر والا پہلو غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو اس نے 100 سواروں سے حملہ کر دیا۔ دشمن کے لیے طلیحہ اور قعقاع کے حملے آفت ناگہانی تھے۔ قعقاع نے تو فارسیوں کے ان دستوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قعقاع نے جس تیزی سے اور جس قہر و غضب سے تلوار چلائی، اس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ بالا خانے میں لیٹے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ آفرین آفرین کے کلمے نکل رہے تھے۔ فارسیوں کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانے بچانے اور بھاگنے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ وار روکتے زیادہ اور وار کم کرتے تھے۔ یہ دفاعی جنگ کا انداز تھا۔ قعقاع کا انداز اپنا ہی تھا، اور یہ انداز فارسیوں کے لیے بڑا ہی خوفناک تھا۔ اس کے 100 سوار جم کر نہیں لڑتے تھے، وہ وار کرتے اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آخر فارسیوں کے ان دستوں میں سے جو نکل سکے وہ نکل گئے۔ رستم کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے تازہ دم دستے آگے بڑھائے اور انہیں خوب جوش دلایا، انعامات کا لالچ بھی دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو لڑائی کا پلان پہلے ہی دے رکھا تھا، پھر بھی وہ میدان جنگ کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق کسی نہ کسی سالار کے نام پیغام لکھوا کر نیچے پھینک رہے تھے اور اپنی معذوری پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ گرد اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں اور لاشوں کو روند رہے تھے۔ قعقاع نے اپنے حملوں کا انداز وہی رکھا کہ اس کے 100 سوار حملہ کر کے واپس جاتے تو 100 سوار کا دوسرا جیش آ جاتا۔
جو دشمن کے عقب پر یا پہلو پر حملہ کرتا اور خاصا نقصان کر کے دوسری طرف نکل جاتا۔ جب یہ معرکہ عروج کو پہنچ رہا تھا، اس وقت محل قدیس کے بالا خانے پر ایک تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شدید پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں بے حال ہوئے جا رہے تھے کہ وہ میدان میں اترنے کے قابل نہیں۔ وہاں ایک مجاہد اور تھا جو جنگ میں شریک ہونے کو تڑپ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگ کے درد نے معذور کر رکھا تھا، اور دوسرا شخص بھی ٹانگوں سے ہی معذور تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بیڑیاں ڈال کر اس قدیم محل قدیس میں قید کر دیا گیا تھا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ بعض قبیلوں کے مجاہدین نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ مجاہدین کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر لشکر کے سامنے لے جانا پڑا تھا۔ تب لشکر کو یقین آیا تھا۔ الزام عائد کرنے والوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس پر بروقت قابو نہ پا لیا جاتا تو مجاہدین میں بغاوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ جب لشکر یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی معذور ہیں، تو ان مجاہدین کو پکڑا گیا جنہوں نے سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا اور لشکر میں بدامنی پھیلائی تھی۔ ان سب کو بیڑیاں ڈال کر اس قدیم اور ویران محل میں قید کر دیا گیا تھا۔ تفصیلات پچھلے باب میں دیکھیں۔ ان میں ایک مشہور شاعر ابو مجہن ثقفی بھی تھا۔ اس نے ایک شعر کی صورت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کی تھی۔ ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزاں فرما دی، لیکن سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپکے رہے۔ ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ اس شاعر میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا۔ ایک بار شراب نوشی کے جرم میں اسے سزا بھی ملی تھی۔ اب جنگ قادسیہ سے پہلے اسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر محل میں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ قلم ہی کا نہیں بلکہ تلوار کا بھی دھنی تھا۔ اس نے شاعری میں تو شہرت پائی ہی تھی، وہ تیغزن اور میدان جنگ میں بے خوفی اور بے جگری سے لڑنے میں زیادہ مشہور ہوا تھا۔ یہ مجاہدین جنہیں پابجولاں کر کے محل میں بند کر دیا گیا تھا، کسی مقفل کمرے میں قید نہیں کیے گئے تھے۔ محل کے اندر وہ چل پھر سکتے تھے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سب بالائی منزل کی کھڑکیوں میں سے اپنے ساتھیوں کو لڑتا دیکھتے رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو محجن ثقفی لڑائی کا منظر دیکھتا اور تڑپتا تھا۔ تیغ زنی اس کی روح کی غذا تھی۔ قعقاع بن عمرو کی شجاعت کے مظاہرے دیکھ کر وہ اور زیادہ بیتاب اور پریشان ہوتا، اور جب پاؤں میں بیڑیاں پڑی دیکھتا تو بے بسی سے رو پڑتا تھا۔ جنگ کے دوسرے دن اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اس بالا خانے میں چلا گیا جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلمہ ان کے ساتھ تھیں۔ کیوں ابو محجن؟ سلمہ نے اسے بالا خانے میں دیکھ کر پوچھا، تمہارا یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں، کیا بات تمہیں یہاں لے کر آئی ہے؟ میرے سامنے آ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو دیکھ رہا ہے میں اٹھ نہیں سکتا، پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آرزو لے کر آیا ہوں میرے سپہ سالار، ابو محجن نے کہا۔ کون ہے جو تیرے سوا میری آرزو پوری کرے گا؟ کیا ہے تیری آرزو؟ میرا جو معاف کر دے سعد بن ابی وقاص، ابو محجن نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میری بیڑیاں کٹوا دے کہ میں اپنا وہ فرض ادا کروں جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اپنے جرم کی سنگینی دیکھ اے شرابی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا میرا دماغ کہاں الجھا ہوا ہے؟ سلمہ، اسے یہاں سے نکال دے اور نیچے تک اس کے ساتھ جا اور کہہ کے آ کہ اسے اوپر نہ آنے دیا جائے۔ وہ اور کچھ بھی نہ بولا، باہر کو چل پڑا۔ سلمہ اس کے ساتھ نیچے چلی گئی اور اسے بتایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ جنگ میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں، اگر ان سے کوئی اور بات کی جائے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ سلمہ، ابو محجن نے ملتجی لہجے میں کہا، تو ہی مجھ پر کرم کر، میری بیڑیاں کھلوا دے اور سپہ سالار کا گھوڑا بیکار کھڑا ہے وہ مجھے دے دے۔ میرے ساتھی لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، میں کیسے قید میں پڑا رہوں؟ نہیں ابو محجن، سلمہ نے کہا، میرے دل کی کوئی پوچھے تو میں تجھے میدان جنگ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تجھ جیسے غضبناک تیغزن کو بیڑیوں میں بندہ دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے،
لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں کہ تیری بیڑیاں بھی کھول دوں اور تجھے سپہ سالار کا گھوڑا بھی دے دوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں سلمہ، ابو محجن نے کہا، مجھے باہر جانے دے، زندہ رہا تو شام واپس آ جاؤں گا اور خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے پھر بھی انکار کیا تو ابو محجن زمین پر بیٹھ گیا اور حسرت بھری نظروں سے ان آہنی بیڑیوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی ٹانگوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سلمہ بھی خوش نہیں تھیں۔ وہ وہیں کھڑی ابو محجن کو غمزدگی کی حالت میں دیکھتی رہیں۔ ابو محجن نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت بڑا شاعر تھا اور فی البدیہ شعر کہنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنی اس وقت کی بے بسی پر اس کی زبان پر کچھ اشعار آ گئے جو آج تک تاریخ میں عربی زبان میں محفوظ ہیں۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور غم ہو سکتا ہے کہ سوار میدان جنگ میں نیزہ بازی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اٹھنا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی کچھ کم نہیں، لیکن کیا دولت، بھائی سب مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، کسی کو میرا خیال نہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے کہ میرے لیے شراب خانے کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ عرب کے اس عظیم اور بہادر شاعر کے خلاف سب کو یہی ایک شکایت تھی کہ وہ شراب نہیں چھوڑتا تھا۔ اسے سزا ملی تو بھی اس نے شراب نہ چھوڑی تھی۔ اب سلمہ کی موجودگی میں اس نے اشعار کی زبان میں اپنے دل کی کیفیت بے ساختہ بیان کی تو اس نے یہ عہد بھی کیا کہ اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ شراب چھوڑ دے گا۔ اس عہد کے علاوہ اس نے اپنے جذبات کا اظہار جس انداز سے کیا، اس نے سلمہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ دل پسیج گیا۔ ابو محجن کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ سلمہ نے اسے کہا، میں نے استخارہ کر لیا ہے، میں تمہارے عہد اور وعدے سے مطمئن ہوں۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ سلمہ نے نماز استخارہ پڑھی تھی اور اسے خدائی اشارہ ملا تھا۔ استخارہ کا مطلب یہ تھا کہ سلمہ نے لمحہ بھر کے مراقبے میں محسوس کر لیا تھا کہ ابو محجن جو کہہ رہا ہے اور اس نے جو عہد کیا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ وہ ضمیر اور روح کی پاکیزگی کا دور تھا۔ مسلمانوں کے ذہن بدی کے خیالوں سے پاک ہوتے تھے، انہیں کسی پیر اور کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہوتا تھا۔ سلمہ عظیم خاتون تھی۔ اس نے ابو محجن کی نیت اور جذبے کو سمجھتے ہوئے اپنے خاوند کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور نہ صرف یہ کہ ابو محجن کی بیڑیاں کٹوا دیں بلکہ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا دیا جو محل کے اندر ہی بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے کا نام بلقا تھا۔ سلمہ نے اس شاعر کو تلوار بھی دی۔ ابو محجن ثقفی کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کے کسی ایسے دروازے سے نکل گیا جدھر سے اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ سلمہ اوپر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اعصابی کچھاؤ میں تھے کہ انہیں جیسے یاد ہی نہ تھا کہ سلمہ نیچے کیوں گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں میدان جنگ پر لگی ہوئی تھیں اور ان کی ذہنی اور روحانی قوتیں لڑائی پر مرکوز تھیں۔ دشمن نے اب پیادہ دستے آگے کر دیے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق ہدایت لکھوا کر نیچے پھینکنی شروع کر دیں۔ دشمن کے پیادوں کا جو پہلو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، ادھر ایک عربی گھڑ سوار تھا۔ اس نے میدان جنگ کے دستور کے مطابق سر اور چہرہ منڈا سے لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر دشمن کے چند ایک پیادوں نے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے پاس پرچیاں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں۔ ایک طرف کو گرا لینا ان پیادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس سوار کی جب تلوار حرکت میں آئی تو کسی کی برچھی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی، کسی کا بازو برچھی کی طرح کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، کوئی گھوڑے تلے آ کر کچلا گیا۔ یہ عربی سوار جس طرح گھوڑے کو گھما پھرا کر پینترے بدلتا اور وار کرتا تھا، اس سے اس کی مہارت، حاضر دماغی اور حوصلے کی پختگی کا پتہ چلتا تھا۔ اس نے ان تمام پیادوں کا صفایا کر دیا جنہوں نے اسے گھیرے میں لیا تھا، اور پھر وہ پیادوں کا صفایا کرتا ہی چلا گیا۔ عربی پیادوں نے دشمن کے پیادوں کو کاٹ یا بھگا دیا تو اس پہلو کی طرف دشمن کے سوار آئے۔ مسلمان سواروں نے جم کر مقابلہ کیا۔ یہ ایک خونریز مقابلہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اس سوار کو دیکھا۔ وہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنی ہی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایسی گھمسان کی لڑائی میں اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ سوار الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ سلمہ
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے اس سوار کو دیکھ رہی ہو؟ میں اسی کو دیکھ رہی ہوں۔ سلمہ نے کہا، جس قوم کے پاس ایسے سوار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ سوار یقیناً ابو محجن ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے 2-3 جنگوں میں لڑتے دیکھا ہے، یہ اسی قہر اور غضب سے لڑتا ہے۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بتایا کہ وہ ابو محجن ہی ہے۔ آفرین! سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوار کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک پینترے پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ داد دی، واہ! آفرین! خدا کی قسم یہ انداز ابو محجن کا ہے، اور اس کا گھوڑا دیکھو، بالکل میرے بلقا جیسا ہے۔ دیکھو سوار کے اشارے پر کتنی تیزی سے پینترا بدلتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی آہ بھری اور گلے شکوے کے لہجے میں بولے، یا اللہ، تیری ذات باری نے کس وقت مجھے معذور کر کے یہاں پھینک دیا ہے۔ سلمہ، میرے بلقا کی دیکھ بھال ہو رہی ہے نا؟ میں یہاں پڑا ہوا ہوں، بلقا نیچے قیدیوں کی طرح بندھا کھڑا ہے، اسے میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بتایا کہ بلقا اس وقت میدان جنگ میں ہی ہے۔ جنگ قادسیہ کی دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو محجن کی درپردہ رہائی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے۔ شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے آ گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے اسی نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کر کے کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ آتش پرستوں کے اگر 20,000 آدمی مارے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھوڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان 3-4 ہزار کے درمیان ہو چکا تھا۔ ان کی شکست کسی بھی وقت متوقع تھی، لیکن یہ ان مجاہدین کے جذبے کا اور قوت ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے۔ شاید اس اطمینان کا اثر تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد میں افاقہ محسوس کیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑے جس طرف ان کے کمرے کی ایک اور کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی محل کے کشادہ صحن کی طرف کھلتی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ ہو لیں کہ وہ گر نہ پڑیں۔ میں اپنے بلقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا۔ سلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے خاوند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے، لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ اسے تو ابو محجن ثقفی لے گیا تھا۔ سلمہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے اس کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا، اس لیے ابھی دن کی روشنی کچھ باقی تھی اور مشعلیں بھی جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بلقا کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بالکل نیچے باندھا جاتا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر کہ سلمہ کی جان میں جان آ گئی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندھا ہوا چارہ کھا رہا تھا، لیکن راز پھر بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک اس لیے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا، اس کی پیٹھ سے زین اتاری جا چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ ابو محجن قریب ہی بیٹھا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ بلقا کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ بیمار تو نہیں؟ اس پر گرد بھی جمی ہوئی ہے۔ گرد وہاں نہیں ہے جہاں زین ہوتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی باہر لے گیا تھا۔ سائز کو بلاؤ سلمہ۔ اور یہ ابو محجن کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار رہا ہے؟ نہیں ابن ابی وقاص، سلمہ نے جرأت اور خود اعتمادی سے کہا، ابو محجن بیڑیاں اتار نہیں رہا، اتری ہوئی بیڑیاں پاؤں میں ڈال رہا ہے۔ اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ آج سارا دن لڑ کر آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو سلمہ؟ اور وہ ابو محجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو محجن کی طرح لڑتا ہے، سلمہ نے کہا۔ اور وہ آپ کا گھوڑا بلقا ہی تھا جس پر ابو محجن سوار تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلقا جیسا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمہ سہارا دے کر
پلنگ تک لے گئی اور انہیں لٹا کر پوری بات سنا دی۔ ابو محجن کے اشعار بھی سنائے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا اور اس نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا۔ اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اتنا بے تاب ہو کہ رو رو کر رہائی کی التجا کرے تو میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور ابو محجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا۔ آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے۔ اسے اوپر بلاؤ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر اوپر بلایا۔ پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑھیاں بڑی مشکل سے چڑھی جاتی ہیں۔ ابو محجن صبح بھی یہ سیڑھیاں چڑھا تھا اور اب پھر چڑھ آیا۔ بیڑیاں اتار دو ابو محجن۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جو اسلام پر یوں نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ جاؤ، تم آزاد ہو، صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا۔ خدا کی قسم میرے سپہ سالار، ابو محجن نے کہا، تو نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی۔ یہ مکالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ابو محجن نے باقی عمر شراب نہیں پی۔ ابو محجن کی قید اور رہائی کے متعلق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بلازری لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ نہیں، ان کی والدہ زبرہ تھیں۔ ابن کثیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا، البتہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ تھیں۔ پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ سلمہ نے ابو محجن سے پوچھا تھا کہ اسے قید کیوں کیا گیا تھا۔ مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کی جرم میں قید نہیں کیا گیا، میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا۔ میں چونکہ شاعر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملا کہہ دیتا ہوں۔ مجھے میرے 2 اشعار پر قید کیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو محجن نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شعر کہے تھے وہ یہ تھے، میں مر جاؤں تو مجھے پہلوئے طاق میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں، مجھے خشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کا مزہ نہ چکھ سکوں گا۔ پھر اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوسرے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ نے ابو محجن کی سفارش کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو محجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کی قسم، ابو محجن نے کہا، ایسی بیہودہ بات آئندہ میری زبان پر نہیں آئے گی۔ محمد حسین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ کی شہادت کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی اور سلمہ ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے کہا، افسوس آج مثنہ نہ ہوئے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ واقعہ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی والدہ تھیں۔ صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف ابو محجن کو رہا کرنے اور اسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھوڑا دینے کی جرت سلمہ ہی کر سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو محجن کے وہ تمام اشعار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا۔ اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے۔ چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس توقع پر 1,20,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا، لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ رستم کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھیں اور اس کے انعام و اکرام کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے۔ جنگی امور کے مبصر اور وقائع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سہرا
قعقاع بن عمرو تمیمی کے سر باندھتے ہیں۔ اس نے 100 سواروں سے فارسیوں کے پہلوؤں اور عقب پر جو حملے کرا دیے تھے، انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور تربیت بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی۔ قعقاع کی اپنی بہادری اور تیغ زنی کا یہ علم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قعقاع نے 30 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ ابن خلقان نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جا گھسا جہاں رستم تھا۔ مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹھ پر برچھی اتار دی۔ پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچھیوں سے اس کا جسم کا قیمہ کر دیا۔ مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھاڑ دیں گے، لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن تھا، اسے یوم اغواس کہا گیا ہے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی۔ یہ صحیح نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا۔ یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلۃ السواد کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے تاریک رات۔ اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے۔ اسی مسرت اور اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو محجن ثقفی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسرت اور اطمینان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی۔ بعض تاریخ نویسیوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے۔ شاعر شعروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ تعریف کرو بنو ربیہ اور بنو مضر کی ماؤں کی، جنہوں نے یہ 5000 بیٹے پیدا کیے ہیں۔ قعقاع نے بڑی بلند آواز سے کہا، اور گیت گاؤ ان 1000 سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے۔ ایک مجاہد نے کہا، جو زمین سے ابھرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے۔ ابن عمرو، کسی مجاہد نے کہا، تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بنو تمیم کی بات کر جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے۔ یہ ان 6000 سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک کے طور پر سالار ہاشم بن عتبہ کے زیر کمان آئے تھے۔ ان میں 5000 سوار 2 قبیلوں بنو ربیہ اور بنو مضر کے تھے، اور قعقاع نے جو 1000 سوار اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ سب حجازی تھے۔ قعقاع خود بنو تمیم کے سپوت تھے۔ اس رات کی خوشیوں کے ہنگامے کے متعلق الخبار الطوال میں لکھا ہے کہ مجاہدین کے شور و غوغا نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے نہ دیا۔ مجاہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچ رہے تھے، اور وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں کر رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سالاروں سے ایک بات کہی جو لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ خیال رکھنا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں تو کرنے دو، مجھے نہ جگانا۔ آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں، اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تم دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسروں پر مخالفت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے، تو مجھے جگہ دینا، کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہدایت میں اتحاد اور قومیت کا وہ عظیم اسلامی فلسفہ تھا جس نے قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں کو ایک قوم بنا دیا تھا، اور پھر یہ سبق ذہن نشین کرایا تھا کہ کسی قبیلے کو اور کسی فرد کو کسی بھی قبیلے پر اور فرد پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت اور برتری حاصل نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفوں میں ایسی مبالغہ آمیزی نہ کرنے لگیں جس سے دوسروں کی کمتری کا پہلو نکلتا ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا
جب ایک قبیلہ یا ایک گروہ طاقت اور دولت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھ کر ان کا حکمران بن بیٹھا تھا۔ مجاہدین خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے جب قعقاع بن عمرو تمیمی ان میں سے اٹھ گیا۔ یہ شخص دن بھر کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا، لیکن قوت ایمانی اور قوت ارادی کا یہ عالم تھا کہ وہ تر و تازہ لگتا تھا۔ اس نے اپنے 1000 سواروں کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر ایک ایسے گھنے جنگل میں جا رہا تھا جہاں کھڈ نالے تھے۔ اس علاقے میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جا کر قعقاع نے اپنے سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی زینیں اتار دیں اور آرام کر لیں۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں تھی، 100 سے کچھ زیادہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں قعقاع نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، ان کے کمانڈر مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ اگلے دن کی لڑائی میں وہ کیا کریں گے۔ اسی جنگل کے ایک اور حصے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہاشم بن عتبہ اپنے ان 5000 سواروں کو جنہیں وہ شام سے اپنے ساتھ لایا تھا ہدایات دے رہا تھا۔ ان سواروں کو باقی لشکر سے الگ تھلگ اور چھپا کر رکھنا تھا۔ ان کی تعداد اب پورے 5000 نہیں تھی۔ اس دن کی لڑائی میں کچھ تعداد شہید اور زخمی ہو گئی تھی۔ جنگل میں سواروں کو چھپانا ایک دھوکہ تھا جو اگلے روز کی لڑائی میں فارسیوں کو دینا تھا۔ یہ دھوکہ قعقاع کے دماغ کی اختراع تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ مورخوں نے مسلمان عورتوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ ادھر کیمپ میں رات کو مجاہدین خوشیاں منا رہے تھے اور قعقاع اور ہاشم بن عتبہ اپنے سواروں کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے تھے۔ ادھر عورتیں میدان جنگ میں مشعلیں اٹھائے زخمی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں، انہیں اٹھا رہی تھیں، اور جو چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دے کر پیچھے لا رہی تھیں جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ عورتوں کے جذبے اور جذبات کے اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے کہ جوان سال عورت جو کسی مجاہد کی بیوی ہے ایک جوان سال مجاہد کو زخمی حالت میں پڑا دیکھتی ہے تو اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا اپنا خاوند کہیں زخمی پڑا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہی ہو چکی ہو اور اس مجاہد کو جو اس کے سامنے پڑا کراہ رہا ہے پانی پلانے بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اس کا جسم اپنے جسم سے سہار کر اسے پیچھے لاتی ہے۔ نہ اس عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک مرد کا جوان جسم ہے، نہ مرد کو خیال ہے کہ یہ ایک جوان عورت ہے۔ جذبات دونوں کے مشترک ہیں اور خیال دونوں کے ایک نقطے پر مرکوز ہیں، اور یہ نقطہ ہے اللہ۔ دونوں اللہ کی راہ میں محو جہاد ہیں، دونوں کے دلوں پر حق کا غلبہ ہے اور دونوں باطل پر غالب آنے کے لیے وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ کارزار حق و باطل میں مرد مجاہد کا خون بہتا ہے تو مجاہدہ اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون روک لیتی ہے کہ مجاہد اگلا معرکہ لڑنے کے لیے زندہ رہے۔ یہی وہ راز تھا کہ 40,000 سوار 1.25 لاکھ پر کیوں کر غالب آ رہے تھے۔ کوئی ماں ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشعل لیے اپنے 2 بیٹوں کی تلاش میں نکلتی ہے تو اس کے کانوں سے کرہتی ہوئی نحیف سی آواز ٹکراتی ہے، ماں۔ ماں کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی ہیں۔ کسی مرے ہوئے گھوڑے کے نیچے اس کا سوار دبا پڑا ہے، جمے ہوئے خون سے پاؤں پھسلتے ہیں۔ ماں کو پھر آواز سنائی دیتی ہے، ماں۔ ماں مشعل کی روشنی میں اسے دیکھ لیتی ہے، لیکن یہ اس کا بیٹا نہیں۔ پھر بھی ماں دوڑ کر پہنچتی ہے اور اسے پانی پلاتی ہے اور اپنے بیٹوں کو نظر انداز کر کے اسے اٹھاتی ہے اور مرہم پٹی والی جگہ پہنچا دیتی ہے۔ وہاں کوئی ماں تھی تو وہ سب کی ماں تھی، کوئی بہن تھی تو وہ سب کی بہن تھی۔ زخمیوں کو اٹھانے اور سنبھالنے کا کام عورتیں ہی کیا کرتی تھیں، اور جنگ قادسیہ کے دوران عورتوں کا یہی کام کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن مورخوں نے اس جنگ کے دوسرے دن کے بعد زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لے جانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ عورتوں نے نہ صرف یہ کہ زخمیوں کو اٹھایا اور ان کی دیکھ بھال کی، بلکہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی پر اثر باتیں کی اور دلجوئی بھی کی۔ ایک یورپی واقعہ نگار سائری گیلی نے عرب کے 3 مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کو مشعلیں اور پانی کی چھاگلیں اٹھائے زخمیوں کو ڈھونڈتی، اٹھاتی، پانی پلاتی اور پیچھے لاتی پھر رہی تھیں۔ اس وقت وہ ایک جنگی ترانہ گا رہی تھیں جس کی گونج میں روح کو سکون دینے والا تاثر تھا۔
بہن موجود ہو تو بھائی زخمیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ کسی کی بیوی کسی کے زخمی خاوند کو پانی پلاتے کہہ رہی تھی، اللہ نے تمہارا خون قبول کیا ہے، تم نے تو ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے، اٹھو اور دشمن کی لاشوں کے ڈھیر دیکھو، یہ لو پانی پیو، آؤ پیچھے چلیں، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طرح چکائیں گے؟ تم تو ہماری آبرو پر لہو لہان ہو گئے ہو۔ اور ایسے بے شمار الفاظ تھے جو عورتیں پھولوں کی طرح زخمیوں پر نچھاور کر رہی تھی۔ ادھر فارسیوں کے کیمپ میں رستم اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا۔ وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عہد کر کے آیا تھا، مگر مسلمانوں نے اس کے لشکر کو 2 دنوں میں پورا 1 لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے۔ رستم دوڑتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور دیکھا مدائن سے یزگرد نے کمک بھیجی تھی۔ یزگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ مدائن وہاں سے گھڑ سواروں کے لیے بمشکل 1 دن کی مسافت تھی۔ جو کمک آئی یہ یزگرد کا ذاتی دستہ تھا، جس میں منتخب سوار تھے، 1 سے بڑھ کر 1 تیغزن اور برچھی باز تھا۔ اس دستے کی تعداد 2000 سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا زرہ پوش تھا۔ اس زرہ پوش دستے کے سالار نے رستم کو یزگرد کا پیغام دیا، اے رستم، تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر آمادہ کیا تھا، تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے عہد کیا تھا کہ تم عرب کو تباہ و برباد کر دو گے، لیکن مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ تمہارا اپنا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہی ایک دستہ ہے، اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سارے فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں، عبادت گاہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوچ لو کہ قادسیہ سے تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدائن ہے۔ مسلمان تمہیں مدائن کی دیوار سے باہر ہی رکھیں گے۔ مدائن گیا تو سب کچھ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں؟ یزگرد کو معلوم نہیں تھا، نہ رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایلچی تھے جو رستم کے بلاوے پر گئے تھے۔ رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لالچ میں آ کر واپس چلے جائیں اور لڑائی تک نوبت نہ آئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اسے یہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، اگر نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی۔ آخر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا تھا کہ وہ لڑنے پر آ گیا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا، میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا تھا۔ اب یزگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وحدت کا پیغام لے کر آئے تھے اور یہی ان کی طاقت ہے، اور رستم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ کر دے گا۔ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی فارس کے کسریٰ نے اللہ کی وحدت کا پیغام جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پھونک کر اڑا دیے تھے۔ اس توہین آمیز جسارت کی لعنت بھی فارس کی فضا میں منڈلا رہی تھی۔ رات بھر دونوں طرف سے زخمی اٹھائے جاتے رہے۔ مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو احترام سے اٹھاتے اور پیچھے لاتے تھے۔ فارسی اپنے زخمیوں اور لاشوں کو بیکار چیزوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ اس روز کی لڑائی میں 10,000 سے کچھ زیادہ فارسی ہلاک ہوئے تھے اور 2,000 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد شہیدوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نماز جنازہ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا نے پڑھائی۔ قبریں مجاہدین اور عورتوں نے مل کر کھودی تھیں۔ شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب مدینہ سے چھوٹا سا ایک قافلہ آ گیا۔ یہ قافلہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لایا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق تقریباً ہر روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ کی صورتحال لکھوا کر مدینہ بھیجتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں اپنی ہدایات بھیجتے تھے۔ ہدایات کا بر وقت پہنچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مدینہ سے قادسیہ کا فاصلہ 750 میل سے زیادہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا تو اس کے ساتھ 4 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور 4 بیش قیمت تلواریں تھیں۔ امیر المؤمنین نے پیغام میں ہدایات کے بعد لکھا تھا
کہ یہ 4 گھوڑے اور 4 تلواریں ان مجاہدین کو انعام کے طور پر دی جائیں جو قادسیہ کی جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ مدینہ تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ پیغام ابھی راستے میں ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ جنگ ہوگی، بلکہ شروع ہو چکی ہوگی، چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر عراق کا محاذ سوار رہتا تھا۔ ان کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ فرصت نکال کر مدینہ سے نکل جاتے اور اس راستے پر جا کھڑے ہوتے جس راستے سے محاذ کے قاصد آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تحفے جنگ کی تیسری صبح قادسیہ پہنچے اور بالا خانے پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع کو بلایا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ قعقاع نے اپنی اسکیم اور ذاتی شجاعت سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا اور دشمن کو خلاف توقع بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا۔ قعقاع نے فارسیوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا تھا کہ بہمن جادویہ جیسا قیمتی جرنیل ذاتی مقابلے میں مار ڈالا تھا۔ اس سے رستم کی کمانڈ کمزور ہو گئی تھی۔ بہمن جادویہ تو رستم کا دستے راست تھا۔ ابن عمرو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع سے کہا، خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں ملے گا جو بہادری سے نہ لڑا ہو، انعام تو سب کو اللہ دے گا، یہ امیر المؤمنین کا تحفہ ہے، اس کے مستحق تم ہی ہوگے، لے جاؤ یہ تلواریں اور گھوڑے، مجھ سے زیادہ مستحق موجود ہیں امیر لشکر۔ قعقاع نے کہا، نہ میں ان میں سے گھوڑا رکھوں گا نہ تلوار، یہ میں ابھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس کے مستحق ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے کچھ مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ قعقاع نے 4 تلواریں جمال بن مالک، ربیل بن عمرو، طلیحہ بن خویلد اور عاصم بن عمرو تمیمی کو دے دیں اور گھوڑے قبیلہ یربو کے 4 بہت ہی